ہم نے سورہ مجادلہ کی تلاوت کی۔ مجادلہ کہتے ہیں بحث کرنا، ایک دوسرے سے آپس میں بحث کرنا۔ در حقیقت یہ ایک صحابیہ تھیں جن کے گھر میں کچھ معاملات ہوئے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ ان کے شوہر نے ان کو دوستو کیسے ہیں؟ امید ہے جو آپ لوگ اچھے سے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں دوستو، آپ کے لیے میں نیکسٹ ویڈیو لے کر آیا ہوں جو مفتی سلمان اظہری کا ہے۔ جی ہاں دوستو، اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے والے ہیں جو طلاق اور مجادلہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جی ہاں دوستو، اگر کوئی بھی انسان اپنی بیوی کو یا اپنی بہن یا اپنی ماں کا مشابہت دے دے، اگر کوئی یہ کہہ دے جو میری بیوی میری بہن کی جیسی دکھتی ہے، میری بیوی میری ماں کی جیسی دکھتی ہے، تو شریعت کیا اس کی اجازت دیتا ہے؟ ایسی کچھ ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں مفتی سلمان اظہری کے زمانے۔ جی ہاں دوستو، تو آئیے ہم سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور حدیث اور قرآن کے روشنی میں مفتی سلمان اظہری صاحب بتا رہے ہیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں۔ بحث کرنا، ایک دوسرے سے آپس میں بحث کرنا۔ در حقیقت یہ ایک صحابیہ تھیں جن کے گھر میں کچھ معاملات ہوئے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ ان کے شوہر نے ان کو یوں کہہ دیا تھا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ اس کو زہار کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے طلاق اور ایک ہے زہار۔ زہار اور طلاق دیکھنے میں سیم ہیں لیکن دونوں کے احکام الگ ہیں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ نوجوان نسل کو بھی یا جو شادی شدہ ہیں ان کو طلاق کے مسائل بھی سیکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ ہم داخل ہونے کے راستے تو جان لیے لیکن خارج کس سے ہوتا ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی جگہ آپ انٹر ہو رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایگزٹ کہاں سے ہے۔ اسی طرح شادی کے ذریعے سے آپ ایک نئی زندگی میں داخل تو ہو جاتے ہیں، شادی کے مسائل سب سیکھ لیتے ہیں، اور اس میں بھی بہت سارے لوگ نہیں سیکھتے شرعی طریقہ کیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے شادی یا نکاح، یہ امپورٹنٹ ہے سیکھنا، تاکہ غلطی سے اس دروازے پر نہ جاؤ۔ بہت سارے لوگ طلاق پوری ہو جاتی ہے تب مسئلہ پوچھنے آتے ہیں۔ اس ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے کے لیے اپنے بچے کو لے جا رہے ہیں جو بچہ گھر میں مر گیا ہو، وہ کیا علاج کرے؟ علاج ہوگا؟ ابھی سانسیں باقی ہیں اور بیمار ہے، تب آپ ہاسپٹل لے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ علاج ممکن ہے۔ لیکن یہاں پر گھر میں پوری طلاقیں دے چکے ہوتے ہیں تب پھر مسئلہ پوچھنے آتے ہیں۔ مسئلہ تو آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی مرد اپنی عورت کو 3 مرتبہ طلاق کہہ دے تو اس کے لیے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ طلاق مغلظہ اس کو کہتے ہیں اور یہ قرآن سے ثابت ہے، وہ اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اجنبی عورت کی طرح ہو گئی، اس سے فوراً وہ الگ ہو جائے۔ اب وہ اس کے لیے حلال اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ عدت گزارے، پھر کسی اور سے نکاح کر لے۔ اب وہ دوسرا مرد اپنے اختیار سے جب چاہے اسے چھوڑے، پھر اس کی عدت گزارنے کے بعد پھر یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ یہ طلاق کا پروسیس جو 3 طلاق ہو جائے۔ ہاں، ایک بار اگر کسی نے کہا طلاق یا 2 مرتبہ کہا تو ابھی اسے بچایا جا سکتا ہے۔ یہ طلاق رجعی اس کو کہتے ہیں۔ اس میں رجوع کر سکتا ہے، واپس لے سکتا ہے، یعنی پھر اس کو دوسرے کسی کے نکاح میں دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ خود ہی اس کا ہاتھ پکڑ لے اور کہہ دے کہ میں تجھے واپس کر لیا، تو یہ 1 طلاق یا 2 طلاق میں وہ واپس ہو جائے گی۔ اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسائل ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں غصے میں نے بول دیا اسے، تو میاں پیار میں کون بولتا ہے طلاق؟ غصہ آتا ہے تبھی تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ غصے پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ غصے ہی کی حالت میں اکثر لوگ کہہ جاتے ہیں، اور اسی وقت جو کہی جاتی ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ غصے میں آدمی بے قابو ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بہت سارے لوگ یہی عذر لے کر کے آتے ہیں، غصے میں بولا ہوں یا ہوش میں نہیں تھا بول دیا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ سارے بہانے شریعت نے نہیں قبول کیے، حتیٰ کہ ایسے نشے کی حالت میں بولا کہ آسمان و زمین کو بھی نہیں پہچان پاتا، اس وقت بھی بولا تو بھی واقع ہو جائے گی۔ اس حالت میں بھی اگر کہا ہو تو واقع ہو جائے گی۔
میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام مسائل کو سیکھ لینا چاہیے. یہ ہوئی طلاق. ایک ہے زہار. جو عورتیں تم پر حرام ہیں، مثال کے طور پر تمہاری ماں، بہن، بیٹی، یہ آپ کے اوپر حرام ہے نا. پھوپھی، خالہ، یہ آپ کے لیے ابدی حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے. ان سے نکاح نہیں کر سکتے تم. ماں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، بیٹی سے، سگی بہن سے، یا پھر اپنی پھوپھی سے یا خالہ سے کبھی بھی وہ زندگی بھر نکاح نہیں کر سکتا. ان کو محرمات ابدیہ کہتے ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے یہ عورتیں تم پر حرام ہیں، نکاح کے لیے حرام ہیں. اب ان عورتوں کے ذریعے سے آپ نے اپنی بیوی کو مشابہت دے دی، ان کی طرح کہہ دیا. اپنی بیوی کو کہا کہ تو میری پھوپھی کی طرح ہے، تو میری خالہ کی طرح ہے میرے لیے، یا میری بہن کی طرح ہے. یا پھر ایک عضو کو بھی کہہ دیا کہ تیرا پیٹ یا تیری پیٹھ یا کوئی حصہ میری ماں کی طرح ہے، تو اس کو کہتے ہیں زہار. وہ عورت تم پر حرام ہو گئی. طلاق نہیں ہوئی لیکن وہ حرام ہو گئی، اب تم اسے چھو نہیں سکو گے. یہ زہار ہے. اس کے مسائل ابھی آئے نہیں تھے. ایک صحابیہ کے ساتھ ایسا ہوا. عمر دراز خاتون تھی، ان کے شوہر بھی صحابی رسول ہیں. دونوں میں کچھ تکرار ہوئی گھر میں، تو شوہر نے کہہ دیا کہ تو میرے لیے ماں کی طرح ہے. تو وہ روتے ہوئے باہر نکلی اور آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آقا اس مسئلے کو بتائیں، اتنی عمر ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، اب جا کر میرے شوہر نے مجھے ایسا کہہ دیا، کیا کروں؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بتایا، خاموش رہے، کیونکہ ابھی مسائل آئے نہیں تھے، ابھی کوئی حکم اس مسئلے کے بارے میں آیا نہیں تھا. تو وہ باہر نکلی اور زور زور سے بحث کرنے لگیں اپنے شوہر سے یا کچھ، کہ میرا مسئلہ معلوم ہو جائے، کیا کروں، میں گھر میں رہوں یا باہر جاؤں. وہ چلا رہی تھی. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے آیت نازل فرمائے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بحث کر رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے کہ میرا مسئلہ واضح کیا جائے. واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اللہ نے آپ دونوں کی گفتگو کو سن لیا ہے اور اللہ سمیع و بصیر ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. اب آگے مسائل اللہ نے نازل فرمائے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، ما ہن امہاتہم یعنی وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں، لیکن اگر تم نے ایسا کہہ دیا تو یہ غلط کیا تم نے، غلط کیا تم نے. اب کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا. ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا جس نے بھی ایسا کہا ہے. غلامی کا زمانہ تو اب ہے نہیں، پہلے غلام ہوتے تھے. ایک غلام آزاد کرو، اب یہ پھر تمہارے لیے حلال ہو جائے گی. نہیں ہے اگر، آگے سنی آیت اور بھی اللہ فرماتا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا. جس کے پاس غلام نہیں ہے تو پھر وہ کنٹینیو 2 مہینے روزے رکھے، تب جا کے وہ تمہیں حلال ہوگی. 2 مہینے مسلسل روزے رکھے. ایک بھی اگر بیچ میں چھوٹ گیا تو پھر اثر 9 رکھے. 60 روزے رکھنا ہوگا. شہرین متتابعین، اللہ نے فرمایا 2 کنٹینیو روزوں، 2 مہینوں کو روزے کی حالت میں گزارنا ہوگا، لیکن اتنے دنوں تک عورت کو چھو نہیں سکتے، وہ تمہارے لیے حرام ہے. اب یہ بھی اگر کوئی نہیں کر سکا 2 مہینے کے روزے، آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا. تو 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. وہ ایک ٹائم پہ کھلائے یا ایک مسکین کو 60 دن کھلائے، دونوں صورتیں ہیں. اب یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بعد پھر تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہوگی. طلاق کا پروسیجر الگ ہے اور اس کا الگ ہے. یہ زہار کہتے ہیں. یہ زہار کے مسائل شروع پارے میں ہی بیان ہوئے، لیکن خبردار اے میرے عزیزو، کچھ لوگ یہ زہار کو یا طلاق کو گالی سمجھتے ہیں. گالی دینا
यानी औरत को क्यों भाई तलाक क्यों कहा? गाली देने के लिए कह दिया। ये गाली नहीं, गोली है, निकल जाती है। गाली इस तरह से नहीं होती। और दर हकीकत इस्लाम में गाली हराम है। हाँ, डांटने की नीयत से तुम कुछ और अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको किसी भी तरह से आप डांट सकते हो तो दूसरे अल्फाज में डांटें, लेकिन ये अल्फाज तलाक के या जिहार के हरगिज ना बोलें। कभी भी अपनी औरतों को किसी ने अगर ये अल्फाज इस्तेमाल कर लिए कि तू मेरे लिए मेरी माँ की तरह है, मेरी बहन की तरह है, मेरी बेटी की तरह है, तू मेरे लिए मेरी फूफी की तरह है, मेरी खाला की तरह है, तो ये अल्फाज जो हैं जिहार के हैं, औरत उस पर हराम हो जाती है। फिर अगर हलाल करना है वापस अपनी औरत को तो कंटिन्यू 2 महीने के रोजे रखे, या तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, तब वो औरत हलाल होगी। तो इससे अंदाजा कीजिए कि हमारे ये खानगी जो मसाइल हैं, इज़्दवाजी जिंदगी के जो मसाइल हैं, ये सीखना कितना जरूरी है। क्या इन मसाइल से सारे लोग वाकिफ हैं? क्या ये सारे लोग जानते हैं जिहार क्या होता है? क्यों नहीं सीखे? क़यामत के दिन अगर तुम में से किसी के साथ ऐसा मामला हो गया और पकड़े गए, अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा कि तू तो अपनी बीवी के साथ जिहार किया था, फिर भी ऐसी जिंदगी गुजारता रहा। रब तबारक व तआला की बारगाह में अगर किसी ने यह कहा कि मौला मुझे मालूम नहीं था, तो 2 पकड़ होगी। सीखा क्यों नहीं, इस पर भी मार पड़ेगी, और किया क्यों, इस पर अलग सजा होगी। जो अनजाने में गुनाह करता है उसकी 2 सजा हैं, और एक न सीखने का, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे लिए क्या नबी का हुक्म नहीं आया था, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द और औरत पर इतना इल्म सीखना फर्ज है जिससे वो इस्लामी जिंदगी गुजार सके। ये इल्म तो हर एक मुसलमान पर फर्ज था, तुमने नहीं सीखा, ये गलती तुम्हारी है। तो 2 सजाएं हैं वहां पर, एक न जानने की सजा और एक गुनाह करने की सजा। इसलिए मेरे अजीजों, इन मसाइल को बारीकी के साथ याद कर लो। आज लोग बड़े बड़े डिस्कशन में रहते हैं, इंटरनेट पर मुनाजरे करते रहते हैं, और वो भी जिससे इनका हासिल ही नहीं, कुछ जरूरत नहीं है, ऐसी चीजें पूछते रहते हैं, तारीख की बातें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नाश्ते में क्या खाते थे, हाँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का घर कैसा था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस वतन में रहते थे, ये तारीखी इंफॉर्मेशन है। तुम ये पूछो कि कौन सी चीज मेरे लिए हलाल है और कौन सी चीज मेरे लिए हराम है। कमाई के मामलात में, खाने पीने के मामलात में, घरेलू जिंदगी के मामलात में, नमाज के मसाइल, वजू के मसाइल, ये तमाम चीजें छोड़ दिया, और फिर इंटरनेट में ला यानी चीजें जिससे उसका, जी हाँ दोस्तों, यानी अमली जिंदगी में कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे मसाइल में ये पड़ गए। और इसी वजह से आज देखें, वो लोग अपने हाथ में कलम और फतवा लेकर के घूम रहे हैं जिनको अभी इस्तिंजा के मसले भी नहीं मालूम, और वो बड़े बड़े लोगों के ईमान नाप रहे हैं कि ये मुसलमान है कि ये काफिर है, ये दायरा इस्लाम से निकला हुआ है। खुद को ये नहीं मालूम कि अभी मैं इस्लाम पर पूरा कायम हुआ कि नहीं हुआ। मेरे अजीजों, आज के दौर में जितनी चीजें आपको सीखना जरूरी है, उन तमाम चीजों की तरफ दौड़ो। जिंदगी बहुत तेजी से निकलती जा रही है। जो जरूरी मसाइल हैं उन सबको किसी न किसी जरिए से सीखो, इल्मी महफिलों में बैठो या उलमा की सोहबत इख्तियार करो। क्या उलमा सिर्फ तावीज गंडे के लिए ही है? धागे दम दुरूद इसी के लिए हैं उलमा? बच्चे बीमार हो, घर में मुसीबत हो, इसीलिए उलमा है? उलमा इकराम के पास आप ज्यादा से ज्यादा इल्म सीखने के लिए वक्त गुजारो। कई चीजें मैं देखता रहता हूं, उलमा का काम क्या है, हम भी इस दौर से गुजर रहे हैं। लोगों ने उनको क्या चीज बना रखा है। अगर कुछ अच्छे लोग हैं, मुअद्दब लोग हैं, आते भी हैं, तो अपनी जरूरियात के एतबार से बीमार है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है, उसके साथ कुछ और भी चीजें हैं, कुछ महफिलें हैं, इल्मी महफिलें, उसमें क्यों नहीं हाजिर होते? अपने बीमार बच्चों को लेकर के आते हैं। 2 तरह के लोग आते हैं, या तो फिर दुआ करवाने के लिए, या तो फिर लोगों की गीबत करने के लिए। 2 तरह के लोग उलमा के पास आते हैं। बैठ जाए,
اور سارے لوگوں کی غیبت چھیڑ دیں, فلاں کیا کر رہے تھے, وہ یہ کر رہے تھے, وہاں ایسا چل رہا تھا. خود بھی گنہگار ہوتے ہیں اور علماء کرام کو بھی ایسی غیبت میں مبتلا کر جاتے ہیں. ایسے حالات سے گزرتے رہتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں. میرے عزیزو, یہ علم سیکھنے کا موقع آپ کے پاس اگر مل گیا ہے علماء کے ذریعے سے تو زیادہ سے زیادہ حاصل کر لو. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو سورہ بقرہ سیکھنے میں 12 سال لگ گئے. 2.5 پارے کی سورہ ہے. کون؟ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سورہ بقرہ سمجھنے, تفہیم, اس کی تمام چیزوں کو معلوم کرنے میں مجھے 12 سال لگ گئے. اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ہود کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. اور ہم ہیں کہ چھونا بھی نہیں چاہتے, قاعدے قوانین معلوم بھی نہیں کرنا چاہتے. ہو سکتا ہے کچھ علماء تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہو جائیں آپ کے پوچھنے کے طریقے سے, لیکن چھوڑو مت. ہو سکتا ہے کوئی جھڑک دے, لیکن چھوڑو مت, پھر حاصل کرتے ہی رہ جاؤ, لگے رہو. جی ہاں دوستو, امید ہے جو آپ نے پوری ویڈیو ضرور دیکھے ہوں گے اور آپ کو جہار کا مطلب سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا. جی ہاں دوستو, جو اگر کوئی بھی انسان اپنی بیوی کی مسابقت اگر اپنی بہن یا ماں سے دے دے تو اس کے اوپر وہ بیوی کیسے حرام ہو جاتی ہے, اور حلال کرنے کے لیے شریعت نے کیا حکم دیا ہے آپ تو اس ویڈیو میں دیکھ ہی لیے ہوں گے. جی ہاں دوستو, تو چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن بٹن ضرور دبا لیجئے گا. ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا جو آپ کی ویڈیو کیسی لگی. پھر ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, جب تک کے لیے جے ہند.